الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله مولانا العلي العظيم. यह सूरह कहफ की 29 से लेकर 31 तक की आयात हैं और इन आयतों में अल्लाह ताला ने पहली बात तो ये इरशाद फरमाई कि ये जो कुरान करीम है और उसकी आयतें हैं, ये किसी इंसान या मखलूक की बनाई हुई बातें नहीं हैं, बल्कि ये सच्ची और पक्की बातें रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। और जाहिर है कि इन आयतों में
ایمان کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو بظاہر آدمی کے عقل میں نہیں آ پاتی، اور آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو جائے گا۔ مثلا مکے کے جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں کھکری ہو گئی، باپ دادے بھی مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، اب دوبارہ زندگی کا کیا سوال ہے؟ مر گئے، ختم قصہ۔ لیکن قرآن پاک میں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، اور صرف زندگی نہیں ہوگی بلکہ حساب کتاب بھی دینا پڑے گا اور سوال جواب بھی ہوگا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کی عقل قبول کرے یا نہ کرے، جب قرآن میں بات آ گئی تو آدمی اسے تسلیم کر لے اور مان لے۔ کیا ہماری عقل ناقص ہے، فہم ناقص ہے، علم ناقص ہے، اور جو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں وہ سچی پکی مستحکم ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور انسان کو ظاہری اعتبار سے باندھ کے نہیں رکھا کہ بھائی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے۔ کیا آدمی میں شر کا مادہ ہی نہ ہوتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ سب صوفی ہو جاتے، 100% نمازی بن جاتے، 100% روزے دار بن جاتے، 100% عبادت گزار بن جاتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اور اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ کوئی آدمی گناہ کرنے جاتا وہیں پٹتا، نقد اور دھنائی ہوتی اس کی کہ بھول جاتا گناہ کرنا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات تھی کہ نہیں تھی، اور ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اگر ایسا ہوتا تو امتحان نہ ہوتا، آزمائش نہ ہوتی، پھر تو زبردستی جبر ہوتا، جیسے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں شر کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ 100% نیک ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دیتے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ انسانوں کو آزمایا جائے گا، اور آزمائش اس طرح ہوگی کہ اختیار ظاہراً تو دیا جائے گا مگر رہنمائی کی جائے گی، عقل دی جائے گی، قدرت دی جائے گی، اور جو آدمی اللہ کی رہنمائی پہ عمل کرے گا وہ واپس جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو اس کی رہنمائی سے روگردانی کرے گا تو پٹے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو کھول کے رکھ دی ہے باتیں، قرآن نازل کر دیا، پیغمبر بھیج دیا، وحی اتار دی، اور جنت کا راستہ بدلا دیا۔ اب تمہیں سوچنا ہے، کوئی ایمان لائے کوئی کافر رہے، اللہ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور سلطنت ہماری وجہ سے نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے،
الغنی ہیں، المغنی ہیں، الصمد ہیں، الاحد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم سب کے سب اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بن جاؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ میرے دربار میں، اور کوئی گناہ کرنے والا نہ رہے، سب کے سب نیک ہو جاؤ، تو میری حکومت میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے سجدوں کی محتاج نہیں ہے میری حکومت۔ اور اگر تم پرلے درجے کے نافرمان اور باغی اور بدماش ہو جاؤ تو میری حکومت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ جو بھی فائدہ نقصان ہے وہ تمہارا اپنا ہے۔ تم عبادت کرو گے فائدہ تمہیں ملے گا، نافرمانی کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ عبادت سے کوئی فائدہ ہے نہ تمہاری نافرمانی سے کوئی نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی کہ یاد رکھو جب تک مہلت ملی ہوئی ہے موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارے ہاں سخت ترین عذاب تیار ہے جہنم کی شکل میں، اور وہ ایسی جہنم ہے الامان الحفیظ کہ اس کو گھیرنے کے لیے بھی جو قناتیں لگائی گئی ہیں، جو حدیں باندھی گئی ہیں، وہ بھی آگ کی ہیں۔ آگ کو روکنے کے لیے بھی آگ استعمال ہوئی ہے، ایسی غضب کی آگ ہے الامان الحفیظ۔ اور اس آگ میں جب یہ کافر اور مشرک اور اللہ کے باغی اور نافرمان جب جائیں گے اور پیاس سے بے حال ہوں گے اور گرمی سے بے چین ہوں گے اور پانی پانی پکاریں گے، تو ان کو پلانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ فرمایا ایسی کھولتی ہوئی پیپ ہوگی بدبودار جو اس کے منہ کو جھلسا دے گی اور جلا دے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کافر ہائے پانی وائے پانی پکارے گا تو اس کو پیش کیا جائے گا نہایت سخت ترین کھولتا ہوا پانی، جس کی گرمی اور تپش سے اس کے نیچے کا ہونٹ پگھل کر ناف تک آ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ پگھل کر پیشانی تک چلا جائے گا، اور چہرہ نہایت بھیانک اور خطرناک ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے دنیا میں راستے کھلے ہوئے ہیں، کوئی روک نہیں رہا، کر لو جو کرنا ہے، کر لو نافرمانی، کر لو ظلم، کر لو شرک، جھکا لو دوسروں کے سامنے سر، یہاں روک ٹوک نہیں ہو رہی ہے، مگر یاد رکھنا تمہارے لیے وہ عذاب تیار ہے، ابھی بتائے دے رہے ہیں۔ سوچ لو کہاں تک تمہارے اندر جھیلنے کی طاقت ہے۔ فرمایا یہ جو پانی کھولتا ہوا پیپ کی شکل میں پیش کیا جائے گا، نہایت ہی گرم، یہ بہت بری پینے کی چیز ہے، اور وہ جہنم جہاں انہیں بھیجا جائے گا وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، الامان الحفیظ۔ تو یہ تو ہوگا انجام، اور بہت برا انجام، ایسا برا انجام کہ جس کے تصور سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آج یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی،
کوئی ماچس کی تیلی بھی اگر سلگا دے تو آدمی انگلی بھی جلا نہیں سکتا، تکلیف شدید ہوگی۔ اس آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے کی طاقت اللہ نے جہنم کی آگ میں رکھی ہے، بھون کر کے رکھ دے گی۔ اور عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ اس بھوننے اور جلنے کی وجہ سے آدمی مرے گا بھی نہیں، مر جائے تو قصہ ختم ہو جائے۔ اگر کھال جلے گی تو دوبارہ پھر کھال نہیں پیدا کر دی جائے گی، تاکہ مسلسل عذاب کا سلسلہ جاری رہے۔ تو آدمی سوچ لے کہ اسے کہاں جانا ہے، دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اس آگ کو نہ بھول جائے، معمولی سی خواہشات کی تکمیل میں اپنے کو اس آگ کا مستحق نہ بنا لے۔ سوچ لے عقل مندی کی بات کیا ہے، ہوشیاری کی بات کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنو، جو ہم پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ہم ان کے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کریں۔ خوشخبری سن لو، 1 سیکنڈ کا بھی نیک عمل ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے اور اس کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ سبحان اللہ پڑھنے کیوں نہ ہو، الحمدللہ کیوں نہ ہو، استغفر اللہ کیوں نہ ہو، 2 رکعت مختصر نماز کیوں نہ ہو، 1 روپیہ صدقہ کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنائے گئے، ان کی رونق، ان کی شان و شوکت، ان کی عمدگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ان پر خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ ہرے بھرے سرسبز و شاداب رہیں گے، اور موسم اور منظر بڑا شاندار ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی باغات کے نیچے۔ اور ان اہل جنت کو اعزاز اور اکرام کے لیے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اللہ کی طرف، اور ریشم کے ہرے ہرے لباس پہنائے جائیں گے۔ اور یہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں تخت بچھے ہوں گے اور آمنے سامنے ٹیک لگا کے شان سے بیٹھے ہوں گے اور موج مستی کر رہے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا، چاہے وہ بوڑھا ہو کر کے مرا ہو، جوان بنا کر جنت میں بھیجا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بڑھیا عورت آئی، آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رونے لگی کہ میں تو بڑھیا ہو گئی، اب جنت میں کیسے جاؤں؟ حضور نے فرمایا بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان بنا کر بھیجی جائے گی، 30-33 سال کی عمر کا کڑیل جوان، مرد عورت سب۔ کیونکہ اگر بڑھاپے میں جنت میں جاتے تو کیا کھاتے کیا پیتے؟ مثل مشہور ہے، پیری و ہزار بیماری، بڑھاپے میں تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، تو حسرت ہی کرتے رہتے بیٹھے بیٹھے۔ اگر بوڑھے ہو جاتے جنت تو اللہ نے وہاں بڑھاپے کا قصہ ہی نہیں رکھا، ہمیشہ جوان رہے گا، لاکھوں سال گزر جائیں گے پھر بھی 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 بھی
اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا، نہ شوگر نہ بلڈ پریشر نہ کچھ، کیونکہ وہاں بھی اگر بیماری ہوتی تو پھر بڑی پریشانی پیش آئے کہ بھئی یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں، ہمیشہ تندرست فٹ۔ اور سب سے بڑی بات جو جنتیوں کو نصیب ہوگی، غور سے سنیے گا یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کے دل سے کینہ کپٹ حسد نکال دیں گے، صاف ستھرے دل، جبھی تو جنت بنے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تمام جنتیوں کے دلوں سے کھوٹ نکال دیں گے، اس کے بعد ہی آدمی جنت میں جائے گا، ورنہ تو اگر جنت میں بھی یہ سلسلہ رہتا تو اٹھا پٹک ہو جاتی، اوپر درجے والوں میں نیچے درجے والوں میں حسد ہو جاتا۔ وہاں ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن رہے گا، اوپر والے بھی ٹھیک اور نیچے والے بھی ٹھیک۔ کیا شان کی جگہ ہے، تھوڑا صبر کر لیا جائے، تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کر لیا جائے، تھوڑا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی گزار لی جائے، بس اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اب اختیار تمہارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی، وعید بھی ہے اور وعدہ بھی ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ کسی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، تمہارے رب کی طرف سے پکی بات ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو کوئی چاہے مانے اور جو کوئی چاہے نہ مانے۔ ہم نے تو بات پکی سنا دی، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ چنانچہ اسلام میں جبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی سینے پر وہ پستول لگ کے کہو کہ پڑھو کلمہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو یہاں کہی گئی کہ دیکھو ہم نے سچی بات بتا دی، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہ مانو گے تمہارا نقصان۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے تیار کر رکھی ہے گنہگاروں کے واسطے ایسی آگ کے گھیر رہی ہے ان کو اس کی قناتیں، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی دیوار بھی نہیں، وہ دیوار بھی آگ کی ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو ملے گا ایسا پانی جیسے پیپ جو اس کے منہ کو بھون ڈالے گا، کیا برا پینا ہے۔ الرحمن الحفیظ۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک جو لوگ یقین لائے اور انہوں نے نیکیاں کی تو ہم
کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے. ہرگز کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا جو بھی کوئی نیک کام کرے گا. لیکن شرط ہے ایمان اور اعمال صالح. ایمان کے بغیر جنت میں کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. اگر کوئی ایمان کے بغیر جنت میں جانے کی بات کرتا ہے تو خواب ہے، بس خواب ہی رہے گا. ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر عام آدمی تو دور رہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں جائے گا. اجازت ملے گی تب دروازہ کھلے گا جنت کا. یہ چیز خوابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، تمناؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی. جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ برحق ہے. ایمان لاؤ گے تو ملے گی، ایمان نہیں لاؤ گے نہیں ملے گی. یہ بات بالکل 100% سچ ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شبہ اور شک نہیں. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار. ایسے لوگوں کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. يحلون فيها من أساور من ذهب. ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں تو مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات ممنوع ہیں، مگر جنت میں پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. اور پہنیں گے سبز کپڑے جو باریک اور گاڑھے ریشم کے ہوں گے. یہ بھی ریشم جو اصلی ریشم ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ممنوع ہے دنیا میں، لیکن جنت میں پہنائے جائے. متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. تکیہ لگائے ہوں گے ان جنتوں میں، تختوں پر بیٹھے ہوئے. کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام کی جگہ ہے. ہم لوگ جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں ذہن میں تصور آتا ہے، لیکن یہ تصور ناقص تصور ہے. جب ہم جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے اپنی کھلی آنکھوں سے تو تصور کو بھول جائیں گے کہ میاں یہ تو تصور سے بھی ظاہر ہے. اسی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا نہیں اور کسی کے دل پر وہ خیال بھی نہیں گزرا کہ وہاں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس نعمت سے بہراور فرمائے اور اپنے عذاب سے اور عذاب کے اسباب سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ رکھے. اس ماہ مبارک کو پورے عالم کے لیے خیر، برکت، امن اور عافیت کا ذریعہ بنائے. جو لمحات باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.